اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ محترم ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ ماہ مبارک رمضان کے عنوان سے جاری تھا، اور خداوند عالم نے اس انسان کو اپنی بارگاہ میں بلانے کے لیے مختلف طرق بیان کیے ہیں، اور ان مختلف راستوں میں سے اہم ترین راستے انسان کی زندگی میں دو چیزیں ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ کچھ عرائض پہلے بیان کر دی تھیں اور اسی کا تتمہ اور اسی کا تکملہ کہ عمل صالح کون سا عمل ہوتا ہے۔ عمل صالح کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں دین کی معرفت حاصل کرنا پڑے گی، اور جب تک دین کی معرفت حاصل نہیں کریں گے ہم کبھی بھی عمل صالح کو انجام نہیں دے سکتے۔ مثلا فرض کریں دینی حکم ہے نماز، اب نماز کی حقیقت کیا ہے، نماز کا فلسفہ کیا ہے، نماز کو کیوں خالق کائنات نے واجب قرار دیا، وہ اہداف اور وہ مقاصد جو خالق کائنات نے ذکر کیے ہیں ان کو پہلے پہچاننا ہوگا، اور اس کے بعد دیکھیں کہ مقاصد پورے ہو رہے ہیں تو یقیناً یہ عمل آپ کے لیے عمل صالح قرار پائے گا۔ روزہ کیوں واجب قرار دیا، اگر وہ فلسفہ روزہ ہمیں معلوم ہو جائے تو اس کے بعد دیکھیں گے کہ وہ ہدف پورا ہو رہا ہے تو یہی عمل صالح بن جائے گا، اور اگر وہ ہدف پورا نہیں ہو رہا تو اس عمل میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس مقصد کو ہمارے لیے پورا کرے اور اب پھر ہم اپنے منزل کمال کی طرف بڑھ جائیں۔ عرض کیا تھا کہ نماز کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ تکبر سے دور رکھنے کے لیے نماز کو واجب قرار دیا۔ دوسری حکمت جو خالق کائنات نے بیان کی وہ یہ تھی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ دوسری حکمت نماز کی یہ ہے کہ اگر نماز کو کیوں واجب قرار دیا، کہ نماز آپ کے لیے ایک بریک ہے، اور یہ بریک اس لیے ہے کہ آپ کو تباہی سے بچاتی ہے، آپ کو ذلت اور گمراہی سے بچاتی ہے، اور اگر یہ بریک ہوئی تو آپ ذلت کے گڑھے سے بچ جائیں گے، اور اگر یہ بریک نہ ہوئی تو معلوم نہیں ہے کہ انسان ذلت کے کس گڑھے میں جا گرے گا۔ اسی لیے خداوند عالم نے فرمایا کہ نماز کو میں نے اس لیے واجب قرار دیا کہ اگر حقیقت نماز انسان کی زندگی میں آ جائے تو یہ نماز اس کو روکتی ہے، تنہا عن الفحشاء والمنکر، فحشاء سے بچاتی ہے، منکر سے بچاتی ہے۔ خوب اب ہم دیکھیں کہ آیا ہماری نمازیں فحشاء و منکر سے بچاتی ہیں؟ اگر تو یہ بچا رہی ہیں تو اس نماز کے اندر صلاحیت ہے ہمیں کمال تک پہنچانے کی اور ہمیں برائیوں سے بچانے کی۔ اور اگر نماز بھی ہو جس طرح کہ ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عادت بنی ہوتی ہے اور عادت کے سائے میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد گالم گلوچ کا سلسلہ بھی اسی طرح رہتا ہے، خیانتیں بھی اسی طرح سے ہوتی ہیں، جھوٹ اور غیبت کا سلسلہ بھی ختم نہیں ہوتا، یا دوسروں کو دھوکہ دینا بھی ہمارے لیے نصب العین بن جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نماز اٹھک بیٹھک ہے، یہ عادت ہے، عبادت نہیں ہے۔ چونکہ اگر یہ عبادت ہو تو ممکن نہیں ہے کہ نماز انسان کو برائی سے محفوظ نہ رکھے۔ لہٰذا آئیں ہم ایک کام کریں۔ مثلا ہوتا یہ ہے کہ جب ہم جاتے ہیں مساجد میں تو کیا کرتے ہیں، مسجد سے تسبیح اٹھاتے ہیں، مسجد سے سجدہ اٹھاتے ہیں، مسجد سے ٹوپی اٹھاتے ہیں اور ٹوپی سر پہ رکھ لیتے ہیں، تسبیح ہاتھ میں، اور سجدہ رکھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد جب مسجد سے جا رہے ہوتے ہیں تو کمال امانت داری کے ساتھ ٹوپی بھی وہیں رکھ دیتے ہیں، تسبیح بھی وہیں رکھ دیتے ہیں، سجدہ بھی وہیں رکھ دیتے ہیں، اور افسوس کے ساتھ ہم نماز کو بھی مسجد میں چھوڑ کر گھر چلے جاتے ہیں۔ اس نماز کو ساتھ میں لے کے جانا تھا، اگر نماز ساتھ میں لے کے جائیں گے تو آپ کو محفوظ رکھے گی، اور ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ نماز مسجد میں پڑھیں گے چھوڑ کے وہیں آ جائیں گے، اور بغیر نماز کے گھر پہنچ جاتے ہیں، بغیر نماز کے معاشرے میں آ جاتے ہیں، بغیر نماز کے کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ نہ، اس نماز کو اپنے ساتھ ساتھ رکھنا ہے۔ بازار میں ہوں نماز ساتھ ہو تو کیا کرے گی، نامحرم سے آپ کی آنکھوں کو جھکا دے گی۔ اگر آپ تجارت کر رہے ہیں خیانت سے یہ نماز آپ کو بچا لے گی۔ اگر آپ معاشرے میں آ رہے ہیں آپ کو غیبت سے بچا لے گی، آپ کو جھوٹ بولنے سے بچا لے گی، آپ کی زبان پہ یہ مہر لگا دے گی، کنٹرول کرے گی۔ بس یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کب عمل صالح بنے گی ہمارے لیے، کہ جب یہی فوائد اور یہی مقاصد اس کے اوپر مترتب ہو رہے ہوں، اور یہ نماز ہمیں فحشاء اور منکرات سے بچا رہی ہو، تو یہ نماز کیا ہے، نماز عمل صالح ہے۔ اور یہ عمل ایسا ہے کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہے
کہ ہمیں مقام عبودیت تک لے جا سکتی ہے، ہمیں یہ نماز بہشت پہنچا سکتی ہے، ہمیں یہ نماز نعمتوں سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ لہذا غور کریں، اگر نماز ہو اور نماز کے ساتھ فحشا بھی ہو، منکر بھی ہو، تو وہ نماز جو میری زبان کو برائی سے نہیں بچا سکتی، آپ یقین جانیں کہ یہ نماز مجھے عذاب قبر سے بھی نہیں بچا سکتی۔ اس دعا کے ساتھ کہ خدا ہمیں یہ توفیق دے، ہمیں یہ معرفت دے کہ ہم عبادات کی حکمتوں کو سمجھ کر ان اعمال کو انجام دیں تاکہ وہ اعمال ہمارے لیے عمل صالح قرار پائیں۔ سلسلہ کلام جاری ہے، انشاءاللہ باقی اصطلاحات بعد میں بیان کریں گے۔ والحمد للہ رب العالمین۔